نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے کہ سنا تھا۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا اور اضافی نمازیں پڑھنا سب سے بہترین نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے اور یہ واحد نماز ہے جس میں کوئی اذان نہیں دی جاتی، بلکہ یہ ہر انسان اپنے دل کے بلاوے پر پڑھتا ہے۔ تہجد کی نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اس لیے مسلمان کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 11 رکعت قیام اللیل پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نماز میں کوئی خاص چیز تلاوت کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان قرآن پاک میں جو کچھ اس کی استطاعت کے مطابق ہو اسے پڑھ سکتا ہے، اور یہ ایک ثابت شدہ سنت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کی نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس نماز کی ترغیب دیتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نماز کس وقت پڑھی جائے۔ رات کے شروع میں، رات کے درمیان یا رات کے آخری حصے میں، تینوں ٹائم پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حصے میں ادا کرتے تھے اور آخری حصے میں ادا کرنا ہی اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سنتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ 11 رکعت پڑھی جائیں، 2 رکعتیں 8 رکعت اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس نماز میں بس سجدے کو لمبا کرنے کی کوشش کی جائے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا اور اذان ہونے تک بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل تھا۔ تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رات کی نماز کو تہجد یا قیام اللیل کہتے ہیں، جبکہ وتر کی نماز علیحدہ نماز ہے۔ وتر 1، 3، 5، 7 یا اس سے زیادہ رکعت عشاء کے بعد فجر کے شروع ہونے تک پڑھ سکتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے وہ قیام اللیل میں ہی وتر کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہ ہو تو آپ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ بابرکت اور بلند ہو، ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پہلے آسمان یا آسمان کے نچلے حصے پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کون مجھے پکارے گا کہ میں اسے جواب دوں، کون مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں، کون مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے بخش دوں۔ لہذا اس وقت دعا کرنے سے اللہ سے بخشش مانگنے اور دیگر عبادات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔